سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روض جزا، آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ جتنی بار درود پاک پڑھیں مختلف جہتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی 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 برکتیں ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جو سرور کائنات علیہ السلام کے مبارک دور میں پیش آیا، ماجرا کچھ یوں تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ کسی سفر پر رواں دواں تھے، اور وہ سفر جہاد کا سفر تھا۔ اب راستے میں اعلان ہوا کہ قافلے والے رک جائیں، طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں، جس کو کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ بھی کھا لیں۔ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام نے اپنے توشہ دان کھولے، لیکن جب توشہ دان کھولے تو اس میں روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ صحابہ کی غربت کا، صحابہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا۔ سوچئے یہ کس کے ساتھی تھے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ یہ اس آقا کے ساتھی تھے کہ آقا فرمائیں میں کہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے میرے ساتھ بن کر چلنے لگ جائیں، مگر ان کے ساتھیوں کا رب کی رضا پر رہنے کا عالم یہ ہے کہ جان دینے جا رہے تھے۔ وہ کوئی ہالیڈے ٹرپ نہیں تھا، کوئی باغات کی سیر کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان لٹانے جا رہے ہیں، مگر حال یہ تھا کہ روٹی ہے سالن نہیں۔ آج ہمارا تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑی تنگی آ جائے، کام کاج میں تھوڑا ہاتھ تنگ ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، شکوے شکایات۔ کتنی بار ایسا ہوا زندگی میں کہ ہم نے صرف روٹی کھا کر اپنا کھانا کھایا ہو۔ وہ صحابہ ہیں پھر بھی خوش ہیں، پھر بھی رب کی رضا پر راضی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ لیکن دیکھو صبر کا صلہ کیسا ملا۔ شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا حال تو دیکھیں، فقط روٹی ہے سالن نہیں۔ اسی اسنا میں جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک شہد کی مکھی نبی پاک کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عام مکھی کان کے قریب سے گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا، مگر شہد کی مکھی کی ایک مخصوص بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ صحابی جانتے تھے کہ آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہ حضور یہ مکھی کیا عرض کر رہی ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ یہ مجھے یہ عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے سالن نہیں، آقا ہم مکھیاں ہیں، ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بھنا ہوا ہے، شہد کا چھتا بنایا ہے، ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ شہد لے آئے، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانا شروع ہو جائیں۔ غیب سے مدد آتی ہے نا جب بندہ صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ پرابلم ہمارا یہی ہے کہ ہم صبر ہی نہیں کرتے، واویلا کر کے، شور مچا کے، شکوہ کر کے، پھر آخر میں کہتے ہیں آپ صبر ہی کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے بندو یہ صبر نہیں، سب کو بتا دیا پھر کون سا صبر ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ میں جانوں اور میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں،
تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کسی کا ایسا کیوں اٹھائے، کسی کو ہائے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی، ہاں تمہیں سے مانگیں گے تم ہی، تمہاری سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ اور جا کر چھتا لے کر آؤ۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے گئے۔ غار کے اندر ایک شہد کا چھتا بنا ہوا تھا، آپ نے اسے اتارا۔ صحابہ کرام جو تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی کھا رہے تھے، اب شہد کے ساتھ روٹی تناول کرنے لگے۔ پھر مکھی بنبنانے لگی، وہ مکھی تھی یا کوئی اور؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا، اب میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ سوال یہ کیا کہ بتاؤ تم شہد کی مکھیوں شہد بناتے کیسے ہو؟ مکھی کہتی، حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جا کر پھولوں کا رس چوستی ہیں اور وہاں سے شہد بنتا ہے۔ آقا نے فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا، کبھی پھول گلاب کا پھول ہو، اس کی پتی کھا لیں، وہ تو کھائی جاتی ہے۔ موتیا چنبیلی کی پتی کھائیں تو بڑی کڑوی ہوتی ہے، بڑی ڈیفیکلٹ۔ تو وہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ شہد کتنا میٹھا ہے، کبھی آپ نے دیکھا نا؟ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اتنا میٹھا ہوتا ہے شہد۔ یہ کیسے بنتا ہے؟ سنو، اور سبحان اللہ آج کی سائنس بھی جا کر اس کو اب ماننے لگی ہے۔ میرے آقا نے 1450 سال کم و بیش ہمیں پہلے بتایا۔ مکھی عرض کرتی، یا رسول اللہ ہم شہد کی مکھیاں جب پھولوں کا رس چوس کر واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ جو امیر ہے یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا اس کی دیکھا دیکھی ساری شہد کی مکھیاں درود پڑھتی ہیں، یہ کوئی اور کمال نہیں ہے۔ اے میرے آقا یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن جایا کرتا ہے۔ ایک بار میں مدنی قافلے میں آسٹریلیا گیا تو مجھے پہلی بار شہد کی فارمنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ اب تو یہاں گاؤں میں رہنے والے قریب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہد کا چھتا ہوتا ہے، لیکن جو اس کام کو کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے، بلکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو ایک میں نے دیکھا کہ اب باکسز کے اندر شہد باقاعدہ بنایا جاتا ہے، فارمنگ کی جاتی ہے۔ تو ایک بھائی تھے، ان کا فارم تھا، انہوں نے مجھے اپنا شہد کا پورا وہ پروسیجر بتایا۔ تو میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ یہ کیسے مکھیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں؟ اس نے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم ایک کوئین بی، آج سائنس بھی کہتی ہے ملکہ مکھی، ایک کوئین بی ملکہ مکھی لا کر اس باکس میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس مکھی کے جو سگنلز ہیں، جیسے ہمارے موبائل فون کے سگنل ہیں نا، اس مکھی کے سگنل 2 کلومیٹر ریڈیس میں، یعنی دائیں بائیں 2 کلومیٹر تک جتنی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس کے انڈر کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور اب اس کا آرڈر مانتی ہیں، ساری اندر آ کر شہد پھولوں کا رس چوستی ہیں، یہیں اسی ڈبے میں آئیں گی۔ اچھا میں نے کہا بن گیا، پورا بھر گیا، اب خالی کیسے کریں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں وہی ملکہ مکھی کو باہر نکالنا ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو ساری مکھیاں ڈسپرس ہو جاتی ہیں، ساری مکھیاں چلی جاتی ہیں۔ آج سائنس نے جا کر یہ سمجھا کہ فارمولہ، فلسفہ شہد کا یہ ہے کہ سارا کردار اس ملکہ مکھی کا ہے۔ 1450 سال پہلے نبی پاک نے صحابہ کو بتایا کہ شہد جتنی بھی یہ مکھیاں جاتی ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور وہ امیر کرتا کیا ہے؟ کونین کے والی پر درود پڑھتا ہے۔ ارے جو شہد بنتا ہی درود پاک کی برکت سے ہو، پھر اس شہد میں شفا کیوں نہ ہو؟ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت سارے امراض کی شفا وہ شہد کے اندر موجود ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ درود پاک ایک کمال کا وظیفہ ہے، اور نبی پاک کی ذات کیسی بابرکت ذات ہے۔ علماء نے جہاں یہ واقعہ لکھا اس کے تحت بڑے پیارے مدنی پھول لکھے کہ جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو،
جس مسلمان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میری زندگی سنتوں اور نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے، اس کو یہ چاہیے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے لگ جائے۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے عادت بنائیے اپنی کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں نے جس موضوع پر چند مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، زندگی میں ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ تھوڑے پیسے ہوں تو جیب میں رکھتے ہیں، زیادہ ہو تو بینک میں رکھتے ہیں، سائیکل یا موٹر سائیکل ہو تو روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں، مہنگی گاڑی ہو تو گیرج پہ کھڑی کرتے ہیں، اپنے گھر بار کی اپنے کاروبار کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو رات کو جاگ کر بھی لوگ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ بڑی قیمتی اشیاء ہمارے گرد ہیں۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور وہ چیز اللہ نہ کرے اگر برباد ہو گئی تو ہم تو تہی دامن ہو جائیں گے۔ آج کچھ اس اہم ترین قیمتی چیز کے بارے میں سننا ہے اور پھر اس کی حفاظت کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ مگر وہ کیا ہے؟ ایک بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ پہلے آپ سماعت کیجئے۔ ایک شخص تھا، اس نے پلان کیا کہ میری بچی کی شادی کئی سالوں بعد 15 سال بعد ہونی ہے، جب بچی بڑی ہو جائے گی تو مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی، تو کیوں نہ میں گھر میں بڑا سا باکس بناؤں اور روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالتا رہوں۔ اس بندے نے ایک لکڑی کا بہت بڑا باکس اپنے گھر میں بنایا، روزانہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ اس باکس میں ڈالتا رہا۔ کئی بار مہنگے کھانوں کی خواہش ہوئی، اپنا پیٹ کاٹا کہ نہیں سادہ کھا لوں، اس باکس میں پیسے ڈالنے ہیں۔ کئی بار اچھے کپڑے پہننے کا جی چاہا، دل پر جبر کیا سادہ لباس ہی ٹھیک ہے، باکس میں پیسے ڈالنے ہیں۔ ڈالتا رہا ڈالتا رہا ڈالتا رہا، 15 سال ہو گئے۔ اب دل بڑا خوش تھا کہ اب 15 سال ہو گئے، بچی بھی جوان ہو گئی ہے، اب اس باکس کو کھولنا ہے تو ڈھیر سارے پیسے ملیں گے، ایک اچھے انداز میں بچی کی شادی بھی کروں گا اور اپنے لیے بھی کچھ اچھی چیزیں لوں گا۔ سوچئے، ذرا تصور کیجئے اپنے آپ کو کہ ہم اس جگہ ہیں۔ 15 سال تک خواہشیں دبا دبا کر باکس میں پیسے ڈالے، اب اس باکس کے کھلنے کا وقت آیا ہے۔ جب اس باکس کو کھولا گیا تو اس بندے کو دیکھ کر اس کا کلیجہ بیٹھ گیا کہ پیسے تو ڈالتا رہا مگر اس باکس میں ایک سوراخ رہ گیا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس دیمک نے وہ تمام نوٹوں کو کھا لیا تھا۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا کہ یار میں نے ایک بار بھی اس باکس کو کھول کر دیکھا نہیں کہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہو رہی، سوراخ بند کرنے کی فکر ہی نہیں کی میں نے، 15 سال کی میری محنت یوں برباد ہو گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ ذرا سوچئے اس بندے کی حسرت کیسی ہوگی۔ ٹرائی ٹو امیجن، ٹرائی ٹو فیل، ذرا اس حسرت کو پہلے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے، پھر میری بات آپ کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آئے گی کہ اس کو یہ حسرت کیسی ہوگی۔ اب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل پیش کی ہے، اب آئیے میں آپ کو اصل بات کرنے جو مجھے کرنی ہے وہ سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص ہو جس نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہوں، روزے بھی سارے رکھے ہوں، سردیوں میں بھی فجر میں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی ہو، کئی بار جی چاہا ہو، شیطان نے کہا ہو آج نماز چھوڑ دے، نہ چھوڑی ہو، حج بھی کیا ہو، زکاتیں بھی ادا کی ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بڑی مشکل کے ساتھ بچا کر نیکیاں کی ہوں، اور جب قیامت کے دن وہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس کو بتایا جائے کہ تمہاری نیکیاں تمام برباد ہو چکی ہیں۔ یہاں تو پھر پیسے کمائے جا سکتے ہیں نا، 15 سال کی کمائی ضائع ہو گئی، بندہ پھر نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے، کسی سے قرض مانگ کر اپنا کام کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن تو ماں ایک نیکی نہیں دے گی،
وہ ماں جو بچے کے لیے درد سے تڑپ جایا کرتی ہے، روایتوں کے الفاظ ہیں، بچہ ماں سے کہے گا ماں ایک نیکی دے دے، یا ماں میرا ایک گناہ ہی اپنے سر پہ لے لے، اس دن ماں بھی جواب نہیں دے گی۔ وہ والد جس نے دن رات بچے کو پال پوس کے بڑا کیا ہوگا، بیٹے کے پاس آئے گا کہ بیٹا تجھے بڑا میں نے کیا، ہاتھ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج ایک نیکی دے دے۔ بیٹا والد کو ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اس دن اگر کسی کا نامہ اعمال کھلے اور اسے یہ بتایا جائے کہ ایوری تھنگ از وینشڈ، ختم، فنش، تو ذرا سوچئے حسرت کیسی ہوگی۔ کوئی چانس بھی نہیں ہے ریکنسیلیشن کا، واپس دوبارہ کرنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا۔ اور آج میرا یہی موضوع ہے کہ اے وہ لوگوں جو نماز پڑھتے ہو، اے وہ اسلامی بھائیوں جو عبادت کرتے بھی ہو، جو نیکیاں کرتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم نے یہ نیکیاں اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے کی ہیں۔ اول تو نیکی کرنا مشکل، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ آج میں نے آپ کو وہ اعمال بتانے ہیں، میں نے آپ کو آپ کی قیمتی ترین چیز، آپ کے اعمال کی حفاظت کے طریقے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ہم نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ اعمال واقعی ایسے ہیں کہ نیکیاں ہی برباد ہو جائیں گی؟ جی ہاں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند اعمال بتا پاؤں گا۔ ظاہر ہے بہت سارا اور بہت لمبا چوڑا بیان کرنے نہیں آیا، میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا ان چند برائیوں کو کہ جو برائیاں ہماری محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں، ہماری بڑی کوششوں سے کمائی ہوئی نیکیاں جو ہیں وہ برباد کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو نیکیوں کو بالکل یکسر ختم کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اس دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔ اگر کسی کا ایمان ہی چلا گیا تو پھر حج کس کام کا، پھر نمازیں کس کام کی، پھر عبادتیں کس کام کی، پھر صدقہ خیرات کس کام کا؟ ارے سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد ساری نیکیاں کاؤنٹ ہوں گی نا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف، موسٹ پریشس تھنگ، سب سے قیمتی چیز اگر میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم میں سے کون اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے؟ گاڑی مہنگی ہو تو گارڈ رکھتے ہیں، گیرج کے اندر پارک کرتے ہیں، صفائی روزانہ کرواتے ہیں۔ یار گاڑی خراب ہو جائے گی، لاکھوں لاکھ روپے کی ہے، اچھا موبائل ہو تو اس پہ کور چڑھاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جیب میں چیک کرتے ہیں، ہاں موبائل ہے گیا نہیں بھائی 60-70 ہزار کا موبائل ہے۔ جتنی قیمتی چیز ہے اتنی فکر ہے۔ جس چیز کا دار و مدار ہمارے جنت یا دوزخ میں جانے سے ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ کس نے اس کی فکر کی ہے؟ بلکہ کس نے اس کے بارے میں کسی عالم دین سے پوچھا بھی ہے کہ حضور بتائیں ایمان کیسے بچے گا، ایمان سیکیور کیسے ہوگا، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب یہ بھی سوال شیطان کسی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ایمان جائے گا کیوں بھائی؟ میں مسلمان ہوں، پیدا ہی مسلمان کے گھرانے میں ہوا ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر بھی کافر ہو جائے؟ تو آؤ میں آپ کو قرآن کی آیت بھی سناؤں گا، پیارے آقا کی حدیثیں بھی سناؤں گا۔ پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، اس پوری کائنات میں اس وقت the most growing religion on earth، اس زمین پر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ اسلام ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کوئی اور مذہب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا۔ مگر یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا بھی ہے اور اس سے ڈرنا بھی ہے۔ پہلے تو قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، 217 نمبر آیت ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے
پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، ختم، فنش، دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور کوئی واپسی نہیں ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے. گناہگار مسلمان ہوگا نا، اگر کوئی گناہگار ہے ایمان سلامت لے کر چلا گیا، مسلمان مر گیا، تو اب اللہ نہ کرے اگر رب ناراض بھی ہوا، سزا بھی ملی، تو جو سزا ملے گی اس کے بعد اسے دوزخ سے نکالا جائے گا، پھر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جب وہ جنت میں چلا جائے گا تو پھر کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون، جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو بے ایمان ہیں، غیر مسلم ہوں گے، ایمان لیے بغیر چلے گئے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. چلو ایک ایمان افروز بات بھی کر دوں، جب اسلام کا اصول سن لیا کہ جو دوزخ سے نکالا جائے اور جنت میں ڈالا جائے پھر نہیں نکالا جائے گا، ایک عشق بھری بات بتا دیتا ہوں تاکہ تسلی مزید بڑھ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. پتہ ہے مدینے میں ایک جگہ ہے جس کو میرے آقا نے جنت کی کیاری کہا ہے. آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں وہ جگہ کون سی ہے، کیونکہ وہ عاشقوں کے امام ہیں، وہ ایڈریس بڑا پیارا بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس طرف روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، اس سمت روزے کا نور، اس سمت ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. آقا فرماتے ہیں میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. اے مدینے جانے والو، شاعر ایسے نہیں لگتے کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. جو ریاض الجنہ میں گئے انہیں مبارک ہو. اعلیٰ حضرت ہی نے بڑا پیارا یوں سمجھیے فارمولا بھی بتایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت مدینے جانے والوں کو سمجھاتے، پتہ ہے کدھر پہنچے ہو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے مدینہ تو وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آنے کو ترستے ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. سنو ہم غلاموں پر کرم کیسا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار، آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. ساری زندگی پڑے رہو، آقا نہیں لوٹاتے، بار بار جاؤ پھر بلاتے ہیں. اللہ ہمیں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور نوافل پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. واپس آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف. تھوڑی دیر کے لیے مدینے چلے گئے تھے، یہ ہوتے رہنا چاہیے، ذکر مدینہ تو ہماری روح کی غذا ہے نا. تو بہرحال، تو اب ذرا سمجھیے، ریئلائز کیجئے کہ ایمان سے نکل جانے والا اور اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہو گیا تو وہ تو برباد ہو جائے گا. ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان جو ہے، ابن آدم 4 قسم کی عادتوں پر ہوتے ہیں. 4 قسم کی کیٹیگریز بیان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. آقا فرماتے ہیں اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی. ترمذی کی حدیث ہے کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان میں ہی زندگی گزاری اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. ہم پیدا تو مسلمان ہو گئے، یہ اللہ کی مہربانی. ابھی تک اللہ کی رحمت سے مسلمانوں والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی موت عطا کر دے. آقا فرماتے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالت کفر پر پیدا ہوئے، کفر والی زندگی گزری اور ان کا کفر پر ہی خاتمہ ہو گیا. بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں، غیر مسلمی پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلمی مر جاتے ہیں. اب تیسری کیٹیگری سنیے. نبی پاک فرماتے ہیں بعض کافر پیدا ہوئے، کافروں والی زندگی گزاری، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. آئے دن خبر سنتے ہیں نا، فلاں بندہ مسلمان ہو گیا، فلاں غیر مسلم مسلمان ہو گیا. نصیب میں ایمان تھا نا، ساری زندگی کفر پر گزری
اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، دعوت اسلامی کمال کی تحریک ہے، کہاں کہاں سنتوں کی بہاریں لٹا رہی ہے۔ ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی کے مبلغین ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، مریض ملاقات کرنے کے، مسلمان مریض تھا، ہاسپٹل میں امامہ تھا، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہمارا سفید لباس تھا۔ جب وہ گئے تو ایک برابر میں غیر مسلم 70 سال کا بوڑھا ہاسپٹل میں وہ بھی ایڈمٹ تھا۔ اس نے دیکھا یہ عجیب و غریب حلیہ ہے، بڑے چہرے پیارے ہیں، اس نے اشارہ کیا ہمارے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بھائی ان کے پاس چلے گئے۔ اس نے سوال کیا آپ کون ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو بتایا ہم مسلمان ہیں، مزید اس نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ اب یقین کریں 70 سال کا وہ غیر مسلم شخص جو بیماری کی حالت میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور اس سے بڑھ کر ایمان افروز بات یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس کے نصیب میں ایمان تھا۔ 70 سال کفر پر زندگی کم و بیش گزاری، آخری گھنٹوں میں مبلغین دعوت اسلامی پہنچے، یہ سبب بنا، یہ ریزن بنا، اس کے نصیب میں ایمان تھا، اس کو بستر مرگ پر، بستر علالت پر ایمان مل گیا۔ لیکن جو میرے آقا نے چوتھی کیٹیگری بیان کی ہے نا، وہ ہم سب کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، کبھی ایک بار بھی دعا کی یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت کیجیو، اے اللہ کبھی بھی ایمان مجھ سے نہ چھن جائے، کبھی ڈر لگا ہو، کبھی ٹینشن ہوئی ہو، پیسے چھن جائیں، مال نہ چھن جائے، ڈاکو نہ آ جائیں، کڈنیپ نہ ہو جاؤں، میرا یہ لاس نہ ہو جائے، لوگ بے قرار پریشان رہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ ایمان نہ چلا جائے؟ بزرگوں کا کیسا مائنڈ سیٹ تھا۔ حضرت عبداللہ تستری سے کسی نے شکایت کی کہ حضور چور آئے اور میرے گھر کا سارا سامان چرا کر لے گئے۔ واقعی مصیبت تھی، مگر کیا مدنی ذہن تھا۔ آپ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو جاتا تو ایمان چرا کے لے جاتا، اللہ کا شکر ادا کرو مال ہی چرایا ہے نا۔ یہ وہ فکر تھی جو انہیں لاحق تھی۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، حالانکہ آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، آقا کے صدقے ہی تو سب کچھ ملا ہے۔ مگر خود نبی پاک یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ علماء لکھتے ہیں آج بھی اگر دنیا میں کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ یہ مرتبہ ہے پیران پیر کا۔ مگر خوف خدا کا عالم دیکھو کہ ایک بار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ ایک طرف وہ اللہ والے ایمان کی فکر میں اتنا ڈرتے، اتنا روتے، اور ہم ہیں جن کو فکر ہی نہیں ہے۔ اب ذہن میں سوال، کوسچن یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ واقعی حفاظت تو کرنی چاہیے، مگر وہ کام کون سے ہیں؟ وہ عادتیں کون سی ہیں؟ وہ کیا عمل ہے جو ایمان کو لے جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی نافرمانی ہے۔ گناہ کرنے والا، گناہ مسلسل کرنے والا، پابندی سے گناہ کرنے والا، پر منٹ گناہ کرنے والا، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر نقطہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے 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 یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اس کا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اب اس کو جناب نیکی کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو جو بندہ روز شیطان کی مانے گا، مرتے وقت بھی تو شیطان آئے گا نا، ہے ایمان چھیننے کے لیے۔ اگر اس وقت بھی مان گیا شیطان کی تو گیا نا۔ اے نماز نہ پڑھنے والو، اے روزانہ حرام کام کرنے والو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والو، آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والو، اے حرام روزی کمانے والو، یہ حرام روزی اور سود کا کاروبار یہ تو ایسا عمل ہے کہ یہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے دیتا بعض لوگوں کو۔ حضرت مالک بن دینار ایک بار ایک شخص کے پاس گئے جس کا آخری وقت تھا، آپ نے اس کے پاس جا کر کلمہ پڑھایا، اسے تلقین کی،
کلمے کی تلقین فرمائی. وہ شخص کلمہ پڑھنے کی بجائے کہتا ہے 10-11. تو آپ نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا حضور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سامنے آگ کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، مجھے جلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے جب میں کلمہ پڑھنے جاتا ہوں. آپ نے اس مریض کے، اس بندے کے رفقا سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا یہ شخص حرام کماتا تھا، ناپ تول میں کمی کرتا تھا اور سود خور تھا. ایمان ہی چلا گیا. تمہارا بینک بیلنس بے شک کروڑوں کا ہو جائے، حرام کما کر گاڑیاں بہت ساری کھڑی ہو جائیں، بنگلے بڑے بڑے بن جائیں، اور مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو، ایمان چلا جائے، یہ بربادی ہے. سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اگر ایمان چلا گیا. گناہوں کی عادتیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی. ایک دوسری بری چیز جو یہ انسان جس کی وجہ سے ایمان چھننے کا خوف ہے وہ ہے زبان کی بے باکی. آج بڑی سازش کے تحت فلموں کے گانوں کے اندر، کامیڈی شوز کے لطیفوں کے اندر، مختلف چٹکلوں کے اندر، سوشل میڈیا کے میسیجز کے اندر نہ سمجھ ہے نہ کچھ علم ہے. جو میسیج آیا، جو لطیفہ آیا، خود بھی سنا، اگلوں کو بھی پھیلا دیا ہے. کہہ لگ رہے ہیں اللہ کا مذاق اڑ رہا ہے، نبیوں کا مذاق اڑ رہا ہے، جہنم کا مذاق اڑ رہا ہے، تو جناب جنت کا مذاق اڑ رہا ہے، فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے، لطف اٹھایا جا رہا ہے. کوئی باؤنڈری ہے کہ نہیں؟ آج کس طرح کے گانے بنائے جا رہے ہیں کہ مسلمان گنگناتے جائیں، اس پر ہنستے جائیں، عمل کرتے جائیں، دل میں بٹھاتے جائیں، ایمان سے جاتے جائیں. یہ غور کیجئے گا. یہ لفظ جو ہے نا زبان، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ زبان آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے اور یہی زبان دوزخ کے گہرے گھڑے میں ڈال سکتی ہے. اب جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں نا، شیطان بھی تو ہوگا نا یہاں پر، اس کے چیلے بھی ہوں گے، وہ کان میں بات کرتے ہیں کہ یار اتنا مشکل تھوڑی ہے یار دین کہ چند جملے کہے تو ایمان ہی چلا گیا. اچھا چند جملے سے آپ کہتے ہیں ایمان نہیں جاتا، تو میں نے جس 70 سال کے بوڑھے کی بات کی تھی اس نے کلمہ ہی تو پڑھا تھا نا، ایک جملہ ہی تو ادا کیا دل کی تصدیق کے ساتھ. 70 سال کا کفر ایک طرف، بلکہ علماء بتاتے ہیں اگر کوئی شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایمان کا نور ہے. کلمہ ہی تو پڑھا نا، 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے. جب بندہ کلمہ پڑھ کر تصدیق قلب کے ساتھ ایمان والا بن سکتا ہے تو ایمان والا بھی رب کی گستاخی کر کے، انبیاء کی گستاخی کر کے، معاذ اللہ ضروریات دین کا مذاق اڑا کر وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. خدا را احتیاط کیجئے. جبھی تو امیر اہل سنت ایک نعرہ لگاتے ہیں نا، پہلے تولو بعد میں بولو. تو خدا را ہر نماز میں ہو سکے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کیجئے، دعا کیجئے. ایسے ماحول سے، ایسی گفتگو سے، ایسے دوستوں سے دور ہو جائیے جو ہمیں رب سے دور لے جاتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرا وہ عمل کہ جو ہمارا ایمان برباد کر سکتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہر گھر میں ہی آ گیا ہے، تقریباً ہر دل میں گھس گیا ہے. وہ ایسی برائی ہے جس نے دوست کو دوست سے دور کر دیا، بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، بہن کو بہن سے دور کر دیا، محلے داروں کو، پڑوسیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑا دیا. میں آپ کو آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہم سب کے آقا کی حدیث سناتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آپ کے یہاں سردیوں میں آگ جلاتے ہوں گے نا، آدھے گھنٹے کے بعد لکڑیاں بچتی ہیں، وہ کوئلہ خاک ہو جاتی ہیں، ختم، فنش. حسد کرنے والا یہی کر رہا ہے. نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حسد بھی کر رہا ہے. جو کما رہا ہے وہ جلا رہا ہے. آج اس بیماری نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. حسد کہتے کس کو ہیں پہلے ذرا سمجھیے گا. ہو سکتا ہے ہم بیان کریں تو کوئی کہے نہیں بھائی میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. چلیں چھوٹی سی ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ پہلے حسد کہتے کس کو ہیں. حسد ایک تو حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے. اب ذرا ٹیسٹ کیجئے
کہ ہمیں کسی سے حسد تو نہیں ہو گیا. اچھا یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے, یہ اسلامی بھائی بھی ذرا غور کریں. کوئی جلدی سے نگران بن جائے, کوئی مبلغ مشہور ہو جائے, کوئی نعت خواں آگے بڑھ جائے, کسی کا ذرا نام ہو جائے, یہ سارے غور کریں ہم جتنے بیٹھے میرے مجھ سمیت, کہ کیا میرے خاندان میں, یہ بتا دوں حسد جس کو میں نہیں جانتا اس سے نہیں ہوگا, جس کو جانتے نا عموماً اس سے حسد ہوتا ہے. میرے خاندان میں, میرے دوستوں میں, میرے پڑوسیوں میں, میرے کاروباری لوگوں میں, میرے مدنی ماحول جو دعوت اسلامی والے وہ سوچیں, کوئی ایسا ہے کہ جب میرے پاس آ کر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو مجھے پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار اس کا کیوں ذکر کرتے ہیں, اس کی کیوں تعریف کر رہے ہیں, اس کی تعریف بری لگتی ہے. اور بندہ کہ یار کچھ اور بات کرو نا یار, اس کی بات کیوں کر رہے ہو, تو سمجھ جائیے دیر از سم تھنگ رانگ, دل میں کوئی گڑبڑ ہے, اس کی تعریف اچھی کیوں نہیں لگ رہی. اچھا اسی طرح کیا کوئی ایسا ہمارے اطراف میں شخص ہے کہ جب اس کی ترقی کی خبر سنتے ہیں, یار پتہ چلا اس نے نئی دکان کھول لی, اس نے نئی گاڑی لے لی, ہاں وہ بھائی نہیں ہمارا, اس نے نیا مکان بنا لیا ہے, اچھا وہ حج پہ گیا ہے, ہاں دوبارہ حج پہ گیا ہے, اچھا اس نے یورپ میں کاروبار شروع کر دیا. جب بھی اس کی کوئی ترقی کی خبر سنتے ہیں تو ہمیں دل میں بوجھ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ پھر ترقی کر گیا اور آگے نکل گیا. اٹ مینز, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. کیوں مجھے کسی کی ترقی میں پرابلم ہو رہی ہے, کسی کو خوبصورت دیکھوں تو مجھے جلن ہو, کسی کی شہرت دیکھوں تو مجھے تکلیف ہو, کوئی مشہور ہونے لگ جائے تو مجھے پرابلم ہونے لگے. اگر یہ تمام چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں, دیکھیں پہلے ریئلائز کرنا ہوگا. میں بڑی اہم بات اب کہنے جا رہا ہوں. ان باتوں کو میں اگنور کر دوں کہ نہیں جناب مجھے کوئی نہیں ایسا, تو ٹھیک ہے پھر آپ بیمار ہی رہیں گے. ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کر کہیں ڈاکٹر صاحب بالکل صحت مند ہوں, تو ڈاکٹر صاحب بھی آپ سے ہاتھ ملائیں گے, کہیں گے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, آپ تشریف لے جائیں. پھر آئے کیوں میرے پاس؟ جب تک ڈاکٹر کو بتائیں گے نہیں پیٹ میں درد ہے تو وہ گولی نہیں دے گا نا. پہلے ریئلائز کیجئے کہ ہاں مجھے ہو گیا ہے پرابلم. میں نہ بتائیں نہیں کسی کو, میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا, لیکن پہلے سوچ تو لیں. بہن کو بہن سے حسد ہو جاتا ہے, ہاں یہ اتنی بری بیماری. ایک بہن سخی ہو نا, اپنے خاندان میں بڑے پیسوں والے گھر میں چلی جائے, دوسری بہن دکھی ہو, اس کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہی ہے. یہ اتنی بری بیماری. بھائی کو بھائی سے ہو جاتا ہے. ہاں ایک ہی پلازے کے اندر کاروبار کرنے والے کاروباریوں کو ایک دوسرے سے ہو جاتا ہے. اچھا اس نے ایک اور دکان بنا لی, اس کے پاس گاہک کیوں جا رہے ہیں, اس کا مال کیوں بک رہا ہے, کل ہماری مارکیٹ میں آیا آج اس کا برانڈ چل گیا. اب پہلے اگر ایسا ہے کہ واقعی کچھ لوگ ہیں جن کی ترقی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی, وہ جب بھی ترقی کرتے ہیں میں جلتا ہوں, مجھے بے چینی, مجھے بے قراری ہو جاتی ہے. ذرا سوچئے یہ حسد ایسی آگ ہے, حسد کو انگریزی میں کہتے ہیں جیلسی. یہ ایسی جلن ہے, قیامت کے دن اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو جہنم کی آگ میں تو جلنا ہے اس کو. مگر یہ ایسی بیماری ہے کہ دنیا ہی میں جل رہا ہے. وہ سامنے والا جتنی ترقی کرتا ہے اس کی جلن, اس کی تکلیف اتنی ہی بڑھتی ہے, اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کی بھوک اڑ جاتی ہے, اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسد ہے دل میں. اب آؤ میں بتاتا ہوں یہ کتنا بڑا جرم ہے. مجھے ایک بات کا جواب چاہیے آپ سب سے, ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں. مجھے بتائیے دولت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دو نا. اللہ کا ذکر کرنے میں شرماتے ہو, دولت دینے والا کون ہے؟ ہائے ہائے, آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر بولو, ایک بار پھر بولو. ہائے ہائے ہائے, یہ ذکر رب کا نام تو دیکھو یار. ہیں لفظ اللہ کا کمال بتاؤں, اللہ الف لام لام ہا, الف ہٹا دیں, الف کے ساتھ پڑھے تو کیا بنا اللہ, الف ہٹا دیں تو بن گیا للہ, الف لام بھی ہٹا دیں تو لہو. یہ بھی قرآن پاک کی آیت سے رب کی طرف اشارہ ہے. لام بھی ہٹا دیں تو ہو بھی رب کی طرف ضمیر بنتی ہے. ہر لفظ ذات باری تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے. پھر کہو دولت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ طاقت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے اور اللہ کسی کو دے رہا ہے تو مجھے پرابلم کیوں ہے؟ حسد کرنے والا کرتا پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. ڈائریکٹلی آبجیکشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ پر اعتراض کہ تو نے کیوں اسے دیا, اس کی تقسیم پر اعتراض. اسے حسین بنا دیا, اسے شہرت دے دی, اسے مال دیا, اس کا اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, اس کو فیکٹری لگا دی. یہ ڈائریکٹلی رب پر اعتراض ہے. اس لیے بڑا گناہ ہے یہ. حسد کرنے والا کر کچھ نہیں سکتا. ایک بات اور یاد رکھنا, دل میں بٹھا لو, کسی کو ساری دنیا کوشش کرے نا نیچا دکھانے کی, ساری دنیا کوشش کرے ذلیل کرنے کی, اور اگر رب نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے کوئی نیچا نہیں کر سکتا.
ساری کائنات کسی کو مشہور کرنے کی، ساری کائنات کسی کو عزت دینے کی کوشش کرے اور رب نے اس کے نصیب میں ذلیل ہونا لکھا ہے، وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ بٹھا لو ادھر، اللہ دینے والا ہے، میں کون ہوں، کیوں اعتراض کروں کسی پر، کیوں تکلیف میں آؤں۔ ہاں اس کا ایک اور بڑا خوبصورت اسپیکٹ ہے، ایک اور رخ ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ، اردو میں کہتے ہیں رشک۔ آپ کسی کو نعمت میں دیکھیں، آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ اس کو نعمت دی مجھے بھی دے دے، اسے عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اس میں حرج نہیں۔ لیکن ادھر دل میں تمنا یہ ہوتی ہے اس کا چھن کر مجھے مل جائے، اچھا مجھے نہ ملے نا، اس کا برباد ہو جائے۔ اتنا گندا ہوتا ہے حاسد جو ہے، اس کے دل کی گندگی دیکھو کہ کسی کے گھر جائے، یا بھی بڑے بڑے مکان بنے ہوئے نا، تو کسی کا پہلے تو مکان دیکھ کر ہی رات کو نیند اڑ جائے کہ یا اللہ اتنی بڑی کوٹھی کیسے بنا لی، ضرور یو کے میں 2 نمبر کام کرتا ہوگا۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ نے دیا تجھے پرابلم کیوں ہے؟ اچھا کسی نے گھر پہ بلایا، ذرا میرے گھر پہ آئیں، نیا گھر بنایا ہے، دعوت کروں گا، گھر میں گئے، باتھ روم دیکھا تو دل بیٹھ گیا، ڈرائنگ روم دیکھا تو اور بلڈ پریشر لو ہو گیا، بیڈ روم میں گیا تو بے ہوش ہونے والا ہو گیا، باہر نکلتے نکلتے لگتا ہے اسٹریچر پہ لے جانا پڑے گا۔ وہ اللہ کی نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں، آپ پرابلم میں آ رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے سامنے تو مصنوعی طور پر ارے بھائی بہت خوبصورت گھر بنایا، اللہ مبارک کرے، بریانی بھی کھائی، میٹھا بھی کھایا، باہر نکلتے ہی بولیں گے یہ 2 نمبر کا کام کرتا ہے اس لیے گھر بنایا ہے۔ استغفر اللہ۔ کوئی دوست آیا بیچارہ کہ میں نے نئی گاڑی لی ہے، ذرا گاڑی تو دیکھو، او ہو بڑی اچھی گاڑی ہے، کب دعوت کھلاؤ گے؟ فلاں دن کھلاؤں گا۔ جیسے ہی گاڑی گئی، یہ سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہوگی۔ اچھا پھر حسد ہو گیا نا، تو اب جس سے حسد ہے، کہیں سے اطلاع آئی کہ وہ نئی گاڑی نہیں لی تھی فلاں نے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اچھا اس کے سامنے تو بولے گا او ہو بڑا افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، میں تو چاہتا ہی تھا اس کی گاڑی لگ جائے، برباد ہو جائے، نقصان ہو جائے اس کا۔ آپ سوچو یار کیسا مسلمان ہے یہ، کہ جس میں مسلمان کے نقصان پہ خوشی ہو رہی ہے اور مسلمان کی ترقی پر تکلیف ہو رہی ہے، جلتا ہی رہے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس بندے میں حسد ہو یا بدگمانی، نیگیٹو سوچ والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، میرا موضوع نہیں ہے ورنہ یہ ایک الگ موضوع ہے، کہ ایسے نیگیٹو سوچ والے لوگ ہیں اور اتنے سارے ہو گئے ہیں کہ اب تو سمجھ نہیں آتی کہ پازیٹو کوئی مثبت سوچتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ مسکرا کر اس کو دیکھو تو کہتا ہے یار یہ کوئی میرے بارے میں پلاننگ کر رہا ہے، چپ ہو کے بات کرو تو بولا یار سنجیدہ تھا، میرے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے۔ اب بندہ بولے اس کے سامنے کرے تو کرے کیا؟ ایسے لوگ ہیں جن کو ہر بات میں کوئی نہ کوئی کانٹا ہی نظر آتا ہے۔ تو یہ 2 قسم کے لوگ سکون سے سو نہیں سکتے۔ جو یہ گولیاں کھاتے ہیں نا نیند کی، پہلے چیک کر لو کوئی حسد تو نہیں ہے، یہ حسد تمہیں سونے نہیں دے رہا، یہ حسد تمہیں سکون نہیں دے رہا۔ اب آئیے حسد کا علاج کیا ہے؟ یہ حسد نے پتہ کیا کیا ہے، ہم برباد کیسے ہو گئے کہ میں فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں نے گھر ایسا بنایا مجھے اس سے بڑی کوٹھی بنانی ہے، فلاں نے بچے کی شادی میں اتنے پیسے خرچ کیے مجھے اس سے بڑی شادی کرنی ہے، اپنے پاس بے شک چھوٹی گاڑی ہو، بچے کی شادی میں 50 لاکھ کی گاڑیوں کی لائن لگانی ہے، بلے لاکھوں روپے کرایہ دینا پڑ جائے، پیسہ ضائع ہو تو ضائع ہو جائے، خاندان میں ٹور ہونی چاہیے۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک شادی پر صرف ناچنے والوں پر 50 لاکھ روپے لٹا دیے گئے۔ مرنا نہیں، اللہ نے یہ پیسہ اس لیے دیا تھا کہ یوں لٹا دیا جائے؟ ارے ایک رات میں تم نے 50 لاکھ لٹائے، مسجد بنا دیتے، قیامت تک نیکیاں کماتے رہتے۔ یہ پیسے کا صحیح استعمال بھی تو تھا نا۔ مگر آج اس حسد نے آگے بڑھنا ہے، سب سے بڑا میں ہوں، میرا نام سب سے آگے ہے، خاندان میں ہر کام میرا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس نے فلاں قسم کی گھڑی پہنی، میں نے اس سے مہنگی گھڑی لینی ہے، اچھا وہ والے جوتے پہنتا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ یہ بربادی کر دے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ ایک ذہن بنا لیجئے کہ ہم نعمتوں میں کبھی بھی سب سے آگے نہیں نکل سکتے، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ آپ مہنگی گاڑی لے لیں گے، لوگوں کے پاس تو اپنے جہاز ہیں، کیا کرو گے، کتنا آگے جاؤ گے؟ تو بڑی خوبصورت ایک علماء بات فرماتے ہیں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے، کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو، نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ جو بھی ہے نا آپ کے پاس، جتنے یہاں ہال میں بیٹھے ہیں، میں ایک چیلنج کرتا ہوں، جتنے یہاں اسلامی بھائی ہیں، آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، اس کائنات میں کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں پریشان، غریب، کرائے کے گھر میں رہنے والا، چھوٹی سی تنخواہ پہ کام کرنے والا، میرے جیسی زندگی کا خواب کون دیکھے گا؟ جی ہاں، آپ سارے چل کر اس ہال میں آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بیان کے وقت، کئی ایسے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے گھر جاؤ گے تو کوئی گھر ہے جہاں یہ ٹھنڈی رات سکون سے گزارو گے۔ کئی لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔
آپ اور میں اپنی فیملی کے ساتھ جیتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں، سالوں گزر گئے، آزاد ہی نہیں ہیں۔ بتاؤ نا کتنی نعمتیں میرے اور آپ کے پاس، پھر بھی شکوے ہیں، پھر بھی شکایات ہے کہ فلاں آگے بڑھ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا۔ جو دیا میرے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، شکر ادا کرو، رب اور ادا فرمائے گا، نا شکری نہ کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا حسد کو دل سے نکالنا ہے۔ اب نکلے گا کیسے؟ حسد اگر کسی کو ہو گیا ہے نا، پہلے چیک کر لے ہو گیا ہے۔ اب دیکھو اس کا طریقہ کیا۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، یا اللہ میرے دل کو حسد سے صاف کر دے۔ اللہ چاہے تو سب نکل جائے گا، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، یا اللہ مجھے ان بری عادتوں سے میری جان چھڑا دے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جس سے حسد ہو گیا نا اس کی ترقی کی دعا کریں۔ ہاں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کو لگتا ہے فلاں بہت مشہور ہو گیا ہے اور مجھے پرابلم ہو گئی ہے، تو آپ دعا کریں یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ جب آپ یہ دعا کرو گے نا تو آپ کو بڑا مشکل لگے گا، یار اس کے لیے دعا کر رہا ہوں جس کی عزت ہی تکلیف دے رہی ہے۔ یہی علاج ہے۔ انجیکشن مشکل ہوتا ہے نا، تکلیف یہ انجیکشن ہے۔ آپ کا دل صاف ہونے لگ جائے، آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا امیر ہو گیا، مجھے تکلیف ہے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، آپ کو یہ دعا بڑی بھاری لگے گی، لیکن یہی علاج ہے۔ کیونکہ آپ جب دعا کریں گے دل صاف ہوگا، اور اب جب اسے ترقی ملے گی تو آپ کہو گے یار میں نے بھی تو دعا کی تھی، اللہ نے ترقی دے دی، اب غم نہیں ہوگا۔ تیسرا طریقہ یہ بتایا علماء نے کہ اس بندے کو جا کر اچھا سا تحفہ پیش کرے۔ ہاں ہے بڑا مشکل، جو اچھا ہی نہیں لگتا اس کو تحفہ کدھر دوں، میں تو اس کو سلام ہی نہیں لینا چاہتا، بیمار میں ہوں وہ نہیں ہے، مجھے علاج کرنا ہے نا، اب جا کے اس کو تحفہ دیں تاکہ دل سے۔ اچھا یہ نہ کرنا کہ بھائی مجھے تم سے حسد ہو گیا تھا تمہارے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، تو اور گڑبڑ ہو جائے گی۔ بتانا نہیں ہے اس کو، خود اچھی نیت سے اس کو تحفہ پیش کریں، اس کی کوئی دعوت کریں تاکہ دل صاف ہو جائے، یہ بیماری ہمارے اندر سے نکل جائے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، میں نے کہا نا میں اپنے بیان میں بہت ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہے، کہ میں کتاب کا نام بھی بتاؤں گا جو آپ نے پڑھنی ہے جا کر، کہ جو ہمارے اعمال کو کس طرح برباد کر رہی ہے۔ یہ کتنی قیمتی نعمت ہے اعمال، نیکیاں، وہ برباد ہو گئی تو کدھر جائیں گے؟ بڑی مشکل سے کمائیں بھائی۔ ایک تو نماز لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتا ہے اس کی ضائع ہو جائے، نہ پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے، مگر جو پڑھ رہے ہیں انہیں بچانا بھی ہے۔ ایک اور بڑا برا عمل ہے ہمارے دور میں، اور وہ یہ ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، مدد کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر جتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، تکلیف دے کر۔ کیا کرتے ہیں؟ کسی کو گھر بنا دیا رشتہ دار کو، یاد ہے نا بھائی گھر بنا کر دیا تھا میں نے، بھول تو نہیں گیا میرا احسان؟ تیرا بیٹا بڑا بغیر نوکری کے گھومتا تھا، میں نے نوکری لگائی، تیری بچی کی میں نے شادی کروائی تھی، وہ دن بھول تو نہیں گیا جب چپل بھی نہیں تھے پیر میں نے نوکری دیا، جتنا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کو، جس کو آپ نے ایک بار نیکی کی اور بار بار جتاتے ہو۔ یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، بلکہ پیسے تو جو آپ نے خرچ کیے وہ تو برباد ہوئے۔ سنو آگے بڑا نقصان کیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، نسائی شریف کی حدیث ہے، احسان جتانے والا والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان جتانا یہ بڑا برا عمل ہے۔ کیوں کسی کو بتاؤں میں، کیوں کسی پر احسان جتاؤں؟ کیا اس لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا یا کسی پر احسان جتانے کے لیے کیا؟ اے احسان جتانے والوں سنو، اگر تم نے آج کسی کی مدد کی ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم نے کسی کو دیا ہے۔ ارے جب بھی کسی کو صدقہ دو نا، خیرات دو، زکوٰۃ دو، مدد کرو، تو اللہ کا ساتھ شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا۔ میں اور آپ بھی تو مانگنے والے ہو سکتے تھے نا، ہم بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے کہ بچے بھوکے ہیں کھانا دے دو۔ اللہ نے کرم کیا، مجھے مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا۔ میں تو ہر دینے کے بعد شکر ادا کروں، احسان جتانا کیسا؟ تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ایسا کبھی نہ کیجئے گا۔ بلکہ ہم احسان نہیں جتاتے نا، تو ایک اور شیطان غلطی کیا کرواتا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا ہے، یہ میرا اب کچھ تو کام کرے گا نا۔ یار میں نے اس کو گھر دلایا، ایک بار بھی گھر پہ دعوت کے لیے نہیں بلایا، تو گھر اس لیے دلایا تھا کہ آپ کو دعوت دے۔ میں نے قرضہ دیا اس کو، سامنے سے گزرا سلام بھی نہیں لیا مجھ سے، تو آپ نے اس لیے قرضہ دیا تھا کہ روز صبح گھر سے آپ کے نکلتے ہوئے سلام کرتا ہوا جائے۔
کرتے کیا ہے غلطی, کسی کو عمرے پہ بھیجا, مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, وہ آپ تھوڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, کہ کسی کو عمرے پہ بھیجا, کہا دیکھو میں عمرے پہ بھیج رہا ہوں, ہر چکر پہ میرے لیے دعا کرنی ہے, میرے نام کا, میرے ابو کے نام کا, دادا کے نام کا عمرہ بھی کرنا ہے, مدینے جا کے مجھے فون بھی کرنا ہے, بندہ کہے پتہ نہیں عمرے پہ گیا ہوں یا اس کی نوکری پہ گیا ہوں. اور اللہ کے بندو بھیج دو, اس کے بعد بھول جاؤ, وہ ہر جو نیکی کرے گا سب کا ثواب آپ کو ملنا ہے. کیوں کسی سے امید رکھتے ہو کہ آپ کی بھلائی کے بدلے وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے؟ اب سنو ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ دونوں امہات المومنین ہیں, مومنوں کی مائیں ہیں. جب ان کو صدقہ دینا ہوتا نا, اپنے غلام کو, اپنے خادم کو پیسے دیتی, کہتے جاؤ غریب کو دے کر آنا, ہمارے لیے اس سے کوئی دعا نہ کروانا, اور اگر کوئی دعا کر لے تو وہ نوٹ کر کے آنا. خادم پیسے دیتا, وہ کوئی دعا کرتا تو خادم وہ دعا نوٹ کرتا, آ کر بتاتا کہ بی بی آپ کا صدقہ غریب کو دیا, اس غریب نے آپ کو یہ 4 دعائیں دی ہیں. بی بی عائشہ ہاتھ اٹھاتی, وہی 4 دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی, فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, نیکی کا بدلہ, صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا. ہم تو دنیا میں ہی بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, یہ وہ غلطی ہے جو پیسے خرچ کر کے بھی ہم برباد کر دیتے ہیں. یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور چوتھا اور آخری عمل جس نے ہماری یوں سمجھیے کہ چولے ہلا دی ہیں, کیا نیک, کیا گناہ گار, کیا مذہبی شخص, کیا غیر مذہبی شخص, ہر کسی کے اندر یہ برائی آ گئی ہے, اور وہ ہے دکھلاوا, ریاکاری. نیکی کرنی ہے اور سب کو بتانی ہے. پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اور اب آ گیا سوشل میڈیا, نیکی کر فیس بک پہ ڈال. جو نیکی کرنی, ہمارا تو بس نہیں چلتا, ورنہ ہر نماز بھی ہم لائیو کر رہے ہوں کہ دیکھو کیسے سجدے کر رہا ہوں, سب کو پتہ چل جائے. اور اللہ کے بندوں, اللہ کے لیے نیکی کرو. ایک چوٹ کرنے والا سوال ہے میرپور والوں آپ سے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی. ذرا سوچئے, ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. سوچو ذرا, ہم نے ہر نیکی لوگوں کو بتائی. کیوں جی چاہتا ہے کہ میں مسجد کے لیے پیسے دوں تو مسجد میں امام صاحب نام لے کر اعلان کریں کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیے ہیں, فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں, فلاں صاحب نے یہ نیکی کی ہے. کیوں میرا جی چاہتا ہے؟ حج کا فارم بھرتے ہی میں اپنے نام کے آگے حاجی کیوں لگانا چاہتا ہوں؟ تاکہ سب کو پتہ چلے. اپنے دل سے پوچھئے, ہم جو بھی نیکی کریں ہمارا جی کیوں چاہتا ہے کسی کو پتہ چل جائے؟ کچھ نیکیاں تو ایسی ہیں کہ جو جب تک ہم نہ بتائیں کسی کو پتہ نہیں چلتا. اب مثال کے طور پہ نفلی روزہ ہے, اب کوئی روزے سے ہے تو آگے سر پہ لکھا ہوا تو نہیں آ جاتا نا یہ روزے سے ہے. تو پھر انسان کیا کرتا ہے, بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. کیوں, خیریت تو ہے؟ سامنے والا پوچھے, بس وہ الحمدللہ روزہ رکھا ہے نا. اب سامنے والا کہے اچھا آپ نے روزہ رکھا ہے, وہ ہمارے دل کو ڈھارس ہو گئی, پتہ چل گیا اس کو. سوچئے یار ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں اپنی نیکیاں دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ اخلاص پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کی تعریف میں ایک ڈیفینیشن یہ ہے, ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. ہم کرتے ہیں ایسا, ہمارا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے لیکن نیکی تو کسی صورت بھی پتہ چلے. اور اتنی بار بتائی کہ نہ جانے کتنی بار برباد کر دی. کسی کے ساتھ بیٹھتے نا, ہمارے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں, 15 منٹ بیٹھے نا تو وہ 15 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے کہ 2007 میں حج بھی کیا تھا, 2010 میں اللہ کا شکر ہے عمرے پر بھی گیا, پھر 2015 میں ہمارے محلے میں مسجد بن رہی تھی اس میں بھی میں نے کچھ حصہ ملایا تھا, اللہ کا بڑا کرم ہے ہر سال رجب شعبان کے نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. اگلا کہے یار آپ کو کس نے کہا آپ ساری نیکیاں بتائیں ہم کو؟ اچھا جس کو 2007 کا حج یاد ہے اور 2007 لوگوں کو بتا چکا ہے, اس سے میرا سوال ہے کہ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آج صبح میری آنکھ نے حرام دیکھا تھا وہ یاد ہے؟ گناہ کر کر کے بھول رہے ہیں اور نیکیاں یاد کر کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ برباد ہو جاتی ہیں نیکیاں. اگر دکھلاوے کی نیت ہے نا, روایتوں کا مضمون ہے کہ جو ریاکار ہوگا, دکھلاوے کے لیے عبادت کرنے والا ہوگا, جب وہ قیامت کے دن جائے گا تو اس سے کہا جائے گا جاؤ اس سے اجر لو جس کے لیے نیکیاں کی تھیں. کدھر جائیں گے ہم اگر ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں, ہمارے روزے, ہمارے حج ہمارے منہ پر مار دیے گئے کہ کوئی حصہ نہیں ہمارے پاس, ہم تو گئے نا کام سے؟ تو کیوں دنیا کو بتانے کا جی چاہتا ہے؟ یہ بڑی باریک بات ہے, آج سمجھ کے جانا ہے.
اپنی نیکیاں چھپائیے، اپنی نیکیوں کو بچائیے. بڑی مشکل سے بندہ نیکی کرتا ہے اور ہم دکھا دکھا بتا بتا کے برباد کر رہے ہیں. ہر نیکی ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتا چلے. ایسا نہ کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہمارے اسلاف ایسے ایسے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں جو چوٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. ایک بار ایک شخص کہیں حج سے آ رہا تھا، ساتھ ایک اس کا غلام بھی تھا. کھانے کا وقت ہوا تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا نمک نہیں ہے، کسی سے کہو ہم حج سے آ رہے ہیں، میں حج سے آ رہا ہوں، مجھے نمک دے دو. وہ گیا، غلام کا میں حاجی ہوں، حج سے واپس آ رہا ہوں، تھوڑا نمک دے دو. اس نے کہا اچھا حاجی ہے بھائی نمک دے دو. دوسرے دن تھوڑا آگے بڑھے، پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا تو کہا اب کسی کے پاس جاؤ، جا کر کہو میرا مالک جو ہے، میرا آقا بھی حج سے آ رہا ہے، تھوڑا نمک دے دو. اس نے کہا میرا آقا حج سے آ رہا ہے، نمک دے دو. تیسری رات ہوئی، کہا اب پھر نمک لے آؤ. کہا حضور پرسوں اپنا حج بیچ کر نمک لایا تھا، کل آپ کا حج بیچ کر لایا ہوں، آج کس کا حج بیچ کر لاؤں. آئی سمجھ بات؟ یہ اعمال بتانا جو ہے نا، یہ برباد کرنے والا کام ہے. کیوں خواہش ہوتی ہے ہماری، کیوں دل چاہتا ہے؟ پوچھئے نا اپنے آپ سے. اچھا یہ جو دکھلاوا ہے نا، یہ عبادت گزاروں کو بہت زیادہ ریاکاری بڑا ستاتی ہے. اچھا جب بندہ عبادت کرنے لگ جاتا ہے نا، کوئی نیکی ہو جائے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے بھی لگ جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے. اگر کوئی عبادت نہیں کرتا، کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کی کون سی نیکی پسند آ جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، سفر میں تھے، رات آرام کیا، سرائے خانہ تھا، مسافر خانہ تھا. والد صاحب بھی تہجد کے لیے اٹھے، بیٹا بھی تہجد کے لیے اٹھا. جب تہجد پڑھ لی تو بیٹا ابو سے کہتا ہے ابو کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی دل بے کہ یار نماز ہی نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، کیسے عجیب لوگ ہیں، میں جناب اتنے درود پڑھتا ہوں، یہ درود ہی نہیں پڑھتے. یہ کبھی نہ سوچنا. بیٹا کہتا ہے ابو کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. والد صاحب نے کمال کا جواب دیا، فرمایا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا. تہجد پڑھ کے تجھے دوسرے لوگ کمتر لگنے لگ گئے. تو یہ بڑی باریک لائن ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا. یہ چونٹی کی چال سے دل میں داخل ہوتا ہے. ہاں، اور یہ ایسا انسان کو پھنساتا ہے اپنے اندر کہ بس میں کسی طرح لوگوں کو بتاؤں میں نے کیا نیکی کی ہے. نہ بتاؤ کسی کو. پھر وہی چوٹ کرنے والا سوال ہے کہ ایسی کتنی نیکیاں. ویسے اپنے آپ سے پوچھئے گا ضرور کہ میں نے کتنے ایسے عمل کیے ہیں جو میں جانوں اور رب جانے. ہم اکیلے میں تہجد بھی پڑھ لینا کسی دن، اب صبح اٹھتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یار بتاؤں کیسے میں نے رات تہجد پڑھی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے بتا دوں گا کہ میں نے رات تہجد پڑھی ہے. نہ کرو ایسا. یہ شیطان ہمارے اعمال برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی، صدقہ بھی دینا، ضروری ہے میرا نام ہو. ایک بڑی خوبصورت بات، ایک بار فرشتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ اللہ کی سب سے مضبوط طاقتور مخلوق کون سی ہے. تو فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق جو ہے نا وہ پہاڑ ہیں، ماؤنٹینز. ان پہاڑوں نے زمین کو جکڑ کے رکھا. دوسرے نے کہا نہیں پہاڑ نہیں ہے، لوہا ہے، لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں آگ ہے، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. چوتھے نے کہا نہیں پانی ہے، پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اگلے نے کہا نہیں ہوا ہے، ہوا تو پانی کو بھی چلا دیتی ہے. اب یہ بحث، یا اللہ تو ہی بتا دے تیری سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے، یور موسٹ پاورفل کریشن. سنو رب کیا فرماتا ہے. رب فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ میری سب سے طاقتور مخلوق ہے. ہاں یہ کام آسان نہیں ہے، جب بھی تو اتنا بڑا شرف ہے نا. دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. ہمارے بائیں ہاتھ کو پتہ چلے نہ چلے، پورے میرپور کو ضرور پتہ چل جاتا ہے. ہاں جب ہم تو صدقہ دیتے ہی پہلے تصویر کھنچواتے، ذرا تصویر کھینچنا، میں ڈبے میں پیسے ڈال رہا ہوں ذرا مسجد میں. استغفر اللہ. نہ کرو ایسا، یہ شیطان ہمیں برباد کر رہا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مختصر سے وقت میں نے 4 عمل آپ کو بتانے کی کوشش کی. اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، کتاب کا نام چاہیں تو نوٹ کر لیں. اس کتاب کا نام ہی ہے، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. بعض اوقات تو ایسے ایسے موضوعات پر ہماری توجہ دلائی جاتی ہے ہم نے سنے بھی نہیں ہوتے. نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے، یہ کتاب کا نام ہے. کمال کی کتاب ہے اور کئی اعمال اس میں لکھے ہیں. خدا را اس کو خریدیے، اس کو پڑھیے اور دوسروں کو بانٹیے. انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنی مشکل سے نیکیاں کرتا ہوں اور یوں برباد ہو جاتی ہیں. تو 4 عمل آج ہم نے سنے: ایمان کی حفاظت، حسد، احسان جتانا اور دکھلاوا ریاکاری.
اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو حسد سے، ریاکاری سے، تکبر سے، بری عادتوں سے، مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی ان بری عادتوں سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جانے، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے